بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالی کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نماز کی حفاظت سے کیا مراد ہے۔ حفاظت کے لغوی معنی کے مطابق تو یہ پاسبانی اور نگرانی کی ذمہ داری نبھانے کا عزم ہے، اور یہ فرض تو فقط وہی ادا کر سکتا ہے جو مکمل تندہی اور جانفشانی کا جذبہ رکھتا ہو۔ نالائق اور نکمے انسان سے کیا محافظت کی توقع؟ اور پھر یہ کہ حفاظت کی ذمہ داری تو فقط وہی نبھا سکتا ہے بھائی کہ جس کی چیز اپنی ہو۔ کوئی اور بھلا کب تک اور کیوں اتنی جانفشانی سے کسی کی شے کی پاسداری کرے گا؟ جس کا خزانہ ہے وہ تو ہمہ وقت تازہ دم، چاق و چوبند، ہوشیار، چوکس، ہر طرح اور ہر طرف و ہر جانب سے ہوش مند اور متوجہ ہو کے اپنی ملک کی حفاظت کرے گا کہ اس کے پہرے میں چابک دستی و بیداری کا عنصر ہمہ وقت بدرجہ عتم قائم و دائم رہے۔ پس اس سے یہ ثابت ہوا کہ اپنی قیمتی چیز کی حفاظت اسی صورت میں بہترین و کامل ترین ممکن ہے کہ جب اس کے محافظ آپ خود بنو، یعنی کہ اللہ کریم کے فرمان عالی شان کے مطابق یہ نماز تو کل سرمایہ حیات ثابت ٹھہری، یعنی کہ یہ ایک انمول خزینہ ہوا کہ جس کی سلامتی و حفظ میں کوتاہی عمر بھر کا ناقابل تلافی نقصان ثابت ہو کہ جسے کوئی بھی ظاہری یا باطنی چور چرا کے لے جائے تو پھر کیا حاصل ہے؟ اس کے مطابق تو ایک ہی صدا دل و دماغ سے بلند ہو رہی ہے کہ حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے۔ اللہ اور اللہ کریم کی یاد کے سوا، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کے سوا، باقی تو سب پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو الغرض مالک الملک نے دنیا و آخرت کا مخزن تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ اب یہ تم پہ منحصر ہے کہ تم اس کی محافظت کتنی توجہ و احتیاط سے کرتے ہو، یا حب الدنیا میں ڈوبے ہوئے غفلت آلودہ طریق سے اپنے سرمایہ دین و دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہو۔ اللہ کریم کو انسان کی نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انسان کو خود اپنی نمازوں کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ تو بہت ہی آسان حساب نکلا نا کہ جس نے اپنی نماز کی حفاظت کر لی، نماز اس کی محافظ بن گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نماز کی حفاظت کیسے کی جائے، اور نماز کی محافظت انسان کو کن چیزوں سے بچاتی ہے۔ اے انسان، یاد رکھ کہ آیا تو اپنی نماز کو محفوظ کرے اور اس کے عوض نماز تجھے اپنے تحفظ میں لے لے۔ دونوں ہی صورتوں میں یہ اللہ کریم کا احسان عظیم ہے کہ ہر پہلو سے اس الرحمن و الرحیم نے تجھے سرکار سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے نوازا ہوا ہے۔ اب یہ نماز کا چاہے مادی افادیت کا پہلو ہو یا روحانیت کے اسرار و رموز، آئیے سب سے پہلے فوائد مادیت کی نوازشات کو دیکھتے ہیں۔ نماز ہمیں ہمہ وقت باوضو اور پاک رکھتی ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز ہمیں پابندی وقت سکھاتی ہے۔ نماز زندگی میں نظم و ضبط سکھاتی ہے ہمیں۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر جو افادیت جس کا انسان کو ادراک بھی نہیں ہے، جس پہلو کو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کریم کی رحمت کا یہ مخفی راز کریمانہ اللہ کریم کی محبت کا عظیم مظہر ہے۔
اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ آخر کو قبلہ کا تعین مغرب کی جانب کعبہ رو ہی کیوں، کسی اور سمت کیوں نہیں؟ آئیے اس کو ذرا تفصیل میں دیکھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ سجدہ کعبہ کو نہیں، رب کعبہ کو ہے، اور وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن مغرب کی جانب قبلہ رو کے متعین ہونے کے دو پہلو پیش خدمت ہیں۔ اول یہ کہ ایک سمت کا تعین تمام عالم اسلام کے منظم ہونے کی علامت ٹھہرا، اور دوم یہ کہ اس کے لیے ہمیں رب کائنات کی مصوری کے معجزے کا احاطہ کرنے کی کاوش کرنی پڑے گی۔ کائنات کے اس عظیم مصور نے ایک یکدم متوازن زاویہ و ترتیب کے مطابق اس دنیا کے کینوس پہ حسن کو بکھیرا ہے، جسے حساب کتاب کی دنیا میں گولڈن ریشو کہتے ہیں۔ اب یہ چاہے انسانی جسم کے اجزاء کی ترتیب ہو یا پھلوں پھولوں اور پودوں کا مرکب ہو، اس کائنات کی ہر شے اس گولڈن ریشو پہ مشتمل ہے۔ اور پھر زمین کے طول و عرض کو ناپ تول کے اس انسان نے جانچ لیا ہے کہ یہ مکہ معظمہ گولڈن ریشو کے تحت دنیا کی گولائی کے عین درمیان میں واقع ہے، اور بیت اللہ مکہ مکرمہ کے عین وسط میں مزین ہے۔ تو اس حساب کتاب کی ترتیب و ترکیب کے مطابق تمام تر برقی و مقناطیسی لہروں کا بہاؤ کچھ اس طرح ٹھہرا کہ جب پوری دنیا میں سے کوئی بھی مخلوق مغرب کی جانب قبلہ رو ہو کے سجدہ ریز ہوگی تو اس کے ماتھے سے اس کے جسم کی تمام تر منفی سوچیں مانند منفی چارج اس کے دماغ کے سامنے والے حصے میں جمع، زمین بوس ہونے پہ اس مٹی میں جذب ہو کے انسانی دماغ کو پھر از سر نو تر و تازہ کر دے گی۔ انسان سمیت تمام کائنات برقی و مقناطیسی شعاؤں کے مرکب سے آراستہ ہے، جسے سائنس کی زبان میں الیکٹرو میگنیٹک اورا کہتے ہیں، اور انسانی جسم کا تمام تر منفی چارج انسانی دماغ کے سب سے سامنے والے حصے، جسے طب کی دنیا میں فرنٹل لوب کہا جاتا ہے، اکٹھا ہو جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ کریم نے سورہ علق کی آیت نمبر 16 میں کیا ہے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اور یہی وہ منفیت کا اکٹھ و اجتماع ہے جو دماغ کا فطور اور نفسیاتی بیماریوں کا موجب بنتا ہے۔ اور رب کعبہ کی جانب قبلہ رو ہو کے سجدہ ریز ہوتے ہی مغرب کی جانب گولڈن ریشو کے مطابق برقی و مقناطیسی لہروں کے بہاؤ پہ زمین انسانی ماتھے سے اس تمام تر منفی چارج کو جذب کر لیتی ہے۔ اس لیے خشوع و خضوع سے ادا کی گئی نماز اور محبت سے ادا کیا گیا سجدہ انسان کو الزائمرز جیسی موذی بیماری اور نفسیاتی پیچیدگیوں سے یکسر محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ تھی نماز کے مادی اور ظاہری فوائد کی اہمیت پہ محض چند باتیں جو ہمارے مشاہدے میں آئیں، اور ہم نے انہیں آپ تک پہنچانے کی کاوش کی ہے۔ اور آج کی اس تمام تر گفتگو سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ نماز کی حفاظت ظاہر و باطن کی پاکی ہے، نماز کی حفاظت اس کی بر وقت ادائیگی ہے، نماز کی حفاظت بے حیائی سے اجتناب ہے، نماز کی حفاظت نظم و ضبط کا مظہر ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ یہ احساس کہ آپ اللہ کریم کو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ کریم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا قیام، آپ کا رکوع، آپ کے سجود اس مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے روبرو ہیں جس کا ادراک نگاہیں نہیں کر سکتی مگر وہ نگاہوں کا ادراک کر لیتا ہے، وہ جو آنکھوں کی خیانت تک کو بھانپ لیتا ہے، وہ جو دل میں آنے والے رائی کے برابر گمان کو بھی جانچ لیتا ہے، جو دماغ کے فطور کو بھی پڑھ لیتا ہے، اس کے حضور ایسے پیش ہو کہ دل و جان نثار کر دو، ایسے خلوص سے ملو جس کا وہ اخلاص والا حقدار ہے۔ اسے عاجز و انکساری والا وہ سجدہ کرو کہ جو تمہیں دنیا و مافیا سے یکسر بے گانا و بے نیاز کر دے۔ اللہ اللہ اللہ۔